بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں تینوں حالتوں کے حکم کی تفصیل۔ پہلی حالت کے حکم میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جہاں تک دوسری حالت میں صدقہ کرنے اور تیسری حالت میں پل بنانے کا تعلق ہے تو اس صورت میں چاہیے کہ اگر کوئی دیندار قاضی ملے تو وہ اس کا متولی بنے اور مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اگر قاضی ایسا ہے جو حرام کو حلال سمجھتا ہے تو ایسے قاضی کو مال دینے کی صورت میں دینے والے پر ضمان ہوگا، جبکہ ابتدا میں کوئی ایسی چیز دے جس میں ضمان نہیں ہوتا۔ جب اس پر ضمان مقرر ہو گیا تو کیسے ساکت ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں معاملہ شہر کے کسی دیندار عالم کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ کسی کو ثالث بنانا اکیلے فیصلہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو خود ہی متولی بن جائے، کیونکہ مقصد مال کو مصرف میں خرچ کرنا ہے، اور خاص صرف کرنے والے کا مطالبہ اس لیے ہے کہ وہ باریک کاموں میں مصلحت کو جانتا ہے۔ لہذا ماہر خرچ کرنے والا نہ ملنے کی صورت میں خرچ کرنا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں، اگر تجربہ کار صرف کرنے والا مل جائے تو بہتر ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ حرام کو صدقہ کرنے کے جواز کی کیا دلیل ہے، اور اس مال کو کیسے صدقہ کر سکتے ہیں جس کا وہ مالک نہیں ہے؟ علماء کرام کے ایک گروہ کے نزدیک مال حرام کو صدقہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کے پاس 2 درہم تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ درست طریقے سے حاصل نہیں ہوئے تو آپ نے وہ درہم پتھروں میں پھینک کر ارشاد فرمایا، پاک مال ہی صدقہ کروں گا، اور جسے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ جواب: ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ اور احتمال ہے، جبکہ ہم نے حدیث، اثر اور قیاس کی وجہ سے اس کے برعکس موقف کو اختیار کیا، چنانچہ احادیث مبارکہ سے تائید۔ حدیث شریف میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی۔ اس بکری نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا کہ وہ حرام ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اطعموها الاسارا، یعنی اسے قیدیوں کو کھلا دو۔ جب آیت مبارکہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلابہم سیغلبون نازل ہوئی تو مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کہنے لگے، تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ عنقریب روم غالب ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے شرط رکھی۔ پھر جب آپ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کر دکھایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شرط میں جیتی ہوئی چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حرام ہے، لہذا اسے صدقہ کر دو۔ اور مسلمان اللہ عز و جل کی مدد فرمانے پر بہت خوش ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ساتھ شرط لگانے کی اجازت ملنے کے بعد جوئے کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ آثار شریفہ سے تائید۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک لونڈی خریدی مگر اس وقت قیمت ادا نہ کر سکے۔ بعد میں اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کی قیمت صدقہ کر دی، اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، یہ اس کی طرف سے ہے، اور اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے اس کا ثواب عطا فرما۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی توبہ اور اس مال کے بارے میں سوال پوچھا گیا جو لشکر کے منتشر ہونے کے بعد اس سے وصول کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا اسے صدقہ کر دیا جائے۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے نفس کے بہکاوے میں آ کر مال غنیمت کے 100 دینار چوری کر لیے۔ پھر وہ اپنے امیر کے پاس دینار لٹانے آیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ لوگ تو منتشر ہو گئے۔ پھر وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ ایک عبادت گزار کے پاس آیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا، تو اس نے کہا کہ اس میں سے 5واں حصہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دے دے اور باقی صدقہ کر دو۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو افسوس کرنے لگے کہ یہ بات ان کے دل میں کیوں نہ آئی۔ نوٹ: حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا حارث محاسبی اور پرہیزگاروں رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک گروہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ قیاس سے تائید۔ قیاس کے اعتبار سے یوں کہا جائے کہ یہ مال 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اسے ضائع کر دیا جائے یا پھر کسی کار خیر میں صرف کر دیا جائے، کیونکہ مالک کے ملنے کی امید نہیں، تو اگر ہم اسے دریا میں ڈال کر ضائع کر دیں
تو ہم نے خود کو بھی اس سے محروم کیا اور مالک کو بھی، اور اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور اگر ہم وہ درہم کسی فقیر کے ہاتھ میں تھما دیں تو وہ مالک کے لیے دعا کرے گا اور مالک کو اس دعا کی برکت پہنچے گی، اور ساتھ ہی ساتھ فقیر کی حاجت بھی پوری ہوگی، اور مالک کو بغیر اختیار کے صدقے کا ثواب مل جانے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِلزَّارِعِ وَالْغَارِسِ اجرن فی کل ما یصیبہ الناس والطیور من ثمارہ وزرعہ، یعنی بے شک کسان اور درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے جو ان کے پھل اور کھیتی سے انسانوں اور پرندوں نے نفع اٹھایا، حالانکہ یہ نفع اٹھانا اس کے اختیار کے بغیر ہوتا ہے۔ قائل کا یہ کہنا کہ ہم صرف حلال ہی صدقہ کریں گے تو یہ اس وقت درست ہوگا جب ہم اپنے لیے اجر کے طالب ہوں، اور یہاں تو ہم معصیت سے چھٹکارا چاہتے ہیں نہ کہ اجر کے طالب ہیں، لہذا ہم مال کو ضائع کرنے اور صدقہ کرنے کے درمیان متردد ہو گئے اور ہم نے صدقے کی جانب کو ضائع کرنے پر ترجیح دی۔ نیز قائل کا یہ قول کہ جسے ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کریں گے، تو یہ اسی طرح ہے، مگر ایسا مال ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جبکہ فقیر کے لیے حلال ہے کیونکہ شرعی دلیل نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اگر مصلحت شریعہ اس کے حلال ہونے کا تقاضا کرے تو اسے حلال جاننا واجب ہے، اور جب فقیر کو وہ مال لینا حلال ہو گیا تو ہم نے اس کے لیے حلال ہی پسند کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اسے اپنے اوپر خرچ کرے یا اپنے اہل و عیال پر صرف کرے۔ جہاں تک اس کے اہل و عیال کا تعلق ہے تو ان پر صدقہ کرنے کا معاملہ مخفی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اہل و عیال میں داخل ہونے کی وجہ سے فقران سے متنفی نہیں ہو گیا، بلکہ وہ صدقہ کیے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، جو خود فقیر ہے تو اسے بھی بقدر ضرورت دینا جائز ہے، کہ جب وہ کسی دوسرے فقیر کو صدقہ کر سکتا ہے تو خود پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ مذکورہ ضابطے کے متعلق چند مسائل، ابھی جو ہم نے ضابطہ بیان کیا اس کے متعلق ہم کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ، اگر کسی کے پاس بادشاہ کے قبضے کا مال آئے تو ایک جماعت کا کہنا ہے کہ وہ بادشاہ کو واپس کر دے، کیونکہ بادشاہ زیادہ جانتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرے، لہذا صدقہ کرنے کی بجائے اسے واپس کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ نے اسی کو اختیار کیا اور فرمایا کہ وہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی معین مالک ہو۔ اگر ایسے مال کو صدقہ کرنا جائز ہو تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ بادشاہ کا مال چوری کر کے صدقہ کر دیا جائے، اور ایک گروہ کے نزدیک جب اسے معلوم ہو جائے کہ بادشاہ مالک کو واپس نہیں کرے گا تو اس مال کو صدقہ کر دے، کیونکہ اسے واپس کرنا ظالم کی مدد اور ظلم کے اسباب کو بڑھانا ہے، پس بادشاہ کو لوٹانا مالک کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ مختار مذہب یہ ہے کہ اگر وہ بادشاہ کی عادت جانتا ہے کہ وہ مالک کو مال واپس نہیں کرے گا تو مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، اگر اس کا کوئی مالک معین ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کر دینا بادشاہ کو لوٹانے کی بنسبت مالک کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور بعض اوقات مالک معین نہیں ہوتا تو وہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، لہذا اسے بادشاہ کو واپس کر دینا مال ضائع کرنا ہوگا۔ اگر مالک معین ہو تو بادشاہ کو واپس کرنا مال کو ضائع کرنا، ظالم بادشاہ کی مدد کرنا اور مالک کو فقیر کی دعا کی برکت سے محروم کرنا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے۔ اور اگر اس کے قبضے میں بادشاہ کی وراثت کا مال ہو اور بادشاہ سے لینے میں اس نے کوئی زیادتی نہیں کی تو یہ اس لفظ یعنی گمشدہ مال کے مشابہ ہے جس کے مالک تک رسائی کی امید ختم ہو چکی ہو، کیونکہ اسے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک کی طرف سے اسے صدقہ کر دے، لیکن وہ مالک بن سکتا ہے اگرچہ وہ دولت مند ہو، اس لحاظ سے کہ اس نے مال کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اور وہ گری پڑی چیز کو اٹھا لینا ہے، جبکہ اس صورت میں مال جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، لہذا اسے مالک بننا تو جائز نہیں ہے، البتہ صدقہ کرنا جائز ہوگا۔ حضرت سیدنا امام مالک اور حضرت سیدنا امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک تمام گری پڑی چیزوں یعنی گم شدہ اموال اٹھانے والا ان کا مالک بن جاتا ہے، خواہ وہ غنی ہو یا فقیر، اور وہ چیز پیسے ہوں یا اموال یا گم شدہ جانور، جبکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک کسی بھی گم شدہ مال کو اٹھانے والا ان کا مالک نہیں بنتا، اور غنی ہونے کی صورت میں اسے نفع بھی نہیں اٹھا سکتا، اور فقیر ہو تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحم اللہ سے دو روایتیں ہیں، زیادہ ظاہر روایت کے مطابق مالک بن جائے گا اور دوسری کے مطابق نہیں بنے گا۔ جس مال کا کوئی مالک نہ ہو، مسئلہ، اگر کسی شخص کو ایسا مال ملا جس کا کوئی مالک نہیں ہے اور ہم نے فقر کی وجہ سے بقدر حاجت لینا جائز قرار دیا ہے تو اس کی مقدار حاجت میں کلام ہے، جسے ہم نے کتاب اسرار الزکاة میں ذکر کیا ہے۔ اس کے متعلق ایک گروہ علماء کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اتنی مقدار لے
کہ سال بھر تک کفایت کر سکے، اور اگر وہ زمین خرید سکتا ہے یا تجارت کر سکتا ہے جس سے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمائے تو ایسا ہی کرے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، مگر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر توکل کی طاقت محسوس کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ تمام مال صدقہ کر دے اور حلال مال کی صورت میں اللہ عز و جل کے لطف و کرم کا منتظر رہے، اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ زمین خریدے یا اصل مال سے مناسب طور پر گزر اوقات کرے، اور جس دن کسی اور ذریعے سے حلال مال مل جائے تو اس دن اصل مال سے نہ لے لے، اور جب وہ حلال مال ختم ہو جائے تو دوبارہ اصل مال کی طرف رجوع کرے، پھر جب اسے معین حلال مل جائے تو جتنا اس نے پہلے مال حرام خرچ کیا ہے اتنا ہی صدقہ کر دے، اور یہ اس کے ذمہ قرض رہے گا۔ پس وہ صرف روٹی کھائے، اور اگر قدرت رکھتا ہو تو گوشت چھوڑ دے، ورنہ گوشت کھا سکتا ہے لیکن عیاشی کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے جو خرچ شدہ مال کو اس شخص کے ذمہ قرض قرار دیا ہے یہ قابل غور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تقوی اسی میں ہے کہ اسے قرض ہی قرار دیا جائے، اور جب وہ مال حلال حاصل کر لے تو اتنی مقدار صدقہ کر دے، مگر جب یہ قرض ایسے فقیر پر واجب نہیں ہوتا جس پر صدقہ کیا گیا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس پر بھی واجب نہ ہو جبکہ اس نے فقر کی وجہ سے لیا ہے، بالخصوص جب اس کے قبضے میں یہ مال میراث کے ذریعے پہنچا ہو اور اس نے مال پر قبضہ کرنے اور اسے حاصل کرنے میں زیادتی نہیں کی تو اس کے حق میں معاملہ اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام اور حلال یا مشتبہ مال بھی ہو تو کیا کرے؟ مسئلہ اگر کسی شخص کے پاس حلال اور حرام کا مال ہو یا شبہ والا مال ہو اور یہ تمام مال اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، پس اگر وہ اہل و عیال رکھتا ہے تو خود کو حلال تک محدود رکھے، کیونکہ اس کے غلام، اہلیانہ اور چھوٹے بچوں کی نسبت اس سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر یہ اس سے بڑھ کر خرابی کی طرف نہ لے جائے تو بالغ اولاد کو بھی حرام سے بچائے، ورنہ بقدر ضرورت اس میں سے کھلا سکتا ہے۔ الغرض جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہے وہ اس کے حق میں زیادہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ جاننے کے باوجود کھاتا ہے، جبکہ اس کے اہل و عیال بعض اوقات نہ جاننے کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہیں، بس چاہیے کہ حلال پہلے خود کھائے پھر اپنے اہل و عیال کو کھلائے۔ پھر اگر وہ اپنے ذاتی استعمال میں متعدد ہو کہ حلال کو اپنے کھانے اور پہننے میں خرچ کرے یا دیگر کاموں جیسے حجام، کپڑا رنگنے والے، دھوبی اور بوجھ اٹھانے والے کی اجرت میں، چونا اور تیل استعمال کرنے میں، مکان کی تعمیر، جانوروں کی دیکھ بھال اور تندور گرم کرانے کی اجرت میں، یا لکڑی کی قیمت اور چراغ کے تیل میں خرچ کرے تو اسے چاہیے کہ حلال کو اپنے کھانے اور لباس میں خرچ کرے، کیونکہ جن چیزوں کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے اور وہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو وہ پاک اور طیب ہونے کی زیادہ مستحق ہیں۔ نیز اگر معاملہ لباس اور کھانے میں دائر ہو کہ کس کو مقدم کیا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حلال کو کھانے میں خرچ کرے، کیونکہ وہ اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے آگ اس کی زیادہ مستحق ہے، جبکہ لباس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ستر عورت ہوتا ہے اور سردی گرمی سے بچاؤ اور ظاہری بدن کا لوگوں کے دیکھنے سے بچاؤ ہے، یہی میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے۔ سیدنا حارث محاسبی رحمہ اللہ کا موقف۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال کو لباس پر خرچ کرے، کیونکہ لباس کافی مدت اس کے استعمال میں رہتا ہے جبکہ کھانا اتنی مدت تک نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لا یقبل اللہ صلاۃ من علیہ ثوب اشترہ بعشرۃ دراہم فیہا درہم حرام، یعنی اللہ عز و جل اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا جن میں 1 درہم حرام کا تھا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک احتمال ہے، مگر اس قسم کی احادیث مبارکہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پیٹ میں حرام ہو اور اس کا گوشت حرام سے پیدا ہوا ہو، لہذا گوشت اور ہڈیوں کی نشو و نما میں حلال مال کی رعایت کرنا اولا ہے۔ اسی لیے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم نہ ہونے کے باوجود جو دودھ پی لیا تھا کہہ کر دیا تاکہ اس سے باقی رہنے والا گوشت پیدا نہ ہو۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ جب تمام مصارف میں خرچ کرنے سے اسی کی غرض وابستہ ہے تو اس کے اور غیر میں کیا فرق رہا؟ یوں ہی اس مصرف میں کرنا اور اس میں نہ کرنا، اس فرق کا ادراک کیسے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ترکہ میں ایک اونٹ اور پچھنے یعنی سینگی لگانے والا غلام چھوڑا۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پچھنے لگانے والے غلام کی کمائی کے بارے میں سوال ہوا تو منع فرما دیا۔ اسی طرح کئی بار عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع ہی فرمایا۔
پھر عرض کی گئی اس کے یتیم بچے ہیں تو ارشاد فرمایا اس کی کمائی سے اونٹ کو چارہ کھلا دو۔ یہ حدیث مبارکہ مال حرام کے خود کھانے اور جانور کے کھانے میں فرق پر دلالت کرتی ہے۔ جب فرق معلوم ہو گیا تو جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے اس کو اسی پر قیاس کر لو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔